بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اور میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی پاک تاجدار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ملاوٹ نہ صرف دنیا کے ساز و سامان میں کرنے کا نام ہے، بلکہ وہ ہمارے تمام وعدے جو ہم نے اپنے ضمیر سے کیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیے، ان کے اندر بھی بددیانتی کرنا ملاوٹ کے زمرے میں آتا ہے. فرمایا گیا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. دنیاوی تقاضے کے مطابق جب ہم ملاوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو ذرا دل میں قیاس کریں، اگر یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں کہ فلاں شخص میرا ہے ہی نہیں، تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ جیسے ایک والد اپنے بچے کو کہہ دے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، میں اسے آگ کرتا ہوں. تو جب اس کو دنیا کا ساز و سامان نہیں مل سکتا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے کہہ دیا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، تو قیامت کے دن ہم ان کی شفاعت سے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان الفاظ کو سنا دیا جاتا ہے اور سن لیا جاتا ہے. کبھی ان الفاظ کا درد سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، تو دنیا میں ہم اس جملے کو اگر کسی ایسے شخص کے منہ سے سن لیں جس کے ساتھ ہم نے صرف ایک دنیاوی اٹیچمنٹ کی ہے، تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے. اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یہ الفاظ کہہ دے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، اور پھر بھی ہم اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تعجب ہے ایسے شخص پر. سکول میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول جہانیہ کے اندر جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے تو وہاں پر لکھا ہوا ایک جملہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ تعجب ہے ایسے شخص پر جو قیامت کے دن پر یقین تو رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت درکار ہوگی، وہ پھر بھی ملاوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اور جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی یہ شرط ہے کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھیں. ہم اپنے وعدے وعید پورے نہیں کرتے تو اللہ نے کہہ دیا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہمیں حلقہ اسلام سے نکال دیا گیا ہو تو قیامت کے دن کیا ہم کسی بھی اللہ کی محبت یا اللہ کے استغفار کی امید رکھ سکتے ہیں؟ واضح فرما دیا ہے کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر بھی سورہ نساء کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ تم سب جو ہے امانتیں امانت داروں کے سپرد کر دو، کیونکہ اللہ سمیع علیم ہے، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو لہذا جو بھی ہمارے پاس امانت ہے، مشورہ ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے. اگر کوئی دنیاوی لحاظ سے آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو انتہائی نیک نیتی سے اس کے سپرد کیا جائے. اگر ہم وہ مشورہ دل کے اندر خیانت رکھ کر اس کو دیتے ہیں تو ہم نے امانت میں خیانت کی. ہم اس نبی کی امت ہیں جس کو کفار بھی کہتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں. مسلمان ہی نہیں، کفار بھی اس بات کے بخوبی آگاہ تھے اس بات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا کوئی صادق اور امین نہیں ہو سکتا. تو آج ہم ان کی امت
माथे पर बड़े बड़े मेहराब और खुर्द बेसलिमेंट और बहुत से जराइम के मुर्तकिब होने के बाद हम बड़े बड़े महल्लात बनाकर उस पर लिखते हैं हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। तो क्या हमने ये जो पैसा कमाया है, क्या हमने ये वो हलाल के तरीके से कमाया है? अगर हलाल के तरीके से कमाया है तो ठीक है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह के फजल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसमें एक राई बराबर भी हमारी मिलावट शामिल है तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, वो शख्स हमारा हो ही नहीं सकता। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके तमाम फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।